بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المؤمنون كبنيان مرصوص وبعث هديتهم رسله بالخصوص، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پر صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں یہ آپس کی دشمنی سوچو جو اور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کے محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. شہدائیان اسلام اور عزیز دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و اتحادی کے عنوان پر لبکشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھاتے گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کی تمام تنظیمیں اور تمام جماعتیں متحد ہو سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن اور حدیث ہے. قرآن پر سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلی، مودودی سب ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام تنظیمیں اور تمام جماعتیں ایک پلیٹفارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرت و عداوتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوات تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہو جائیں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر ہمارا ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرت اور عداوتوں جیسی بیماری کو دور کریں. قرآن کہتا ہے ان ھذا امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جسم کے مانند ہے، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر عداوات اور تشاجرات نے جنم کیوں لیا؟ ہم الگ الگ منفرد کیوں ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم و ملت نے انتشار اختلافات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے اندھیرے گڈھے کنویں میں گر گئے. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، اس قوم نے فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے گی. اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجن اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، وہ پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے. جب گاندھی جی کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو یا شیعہ مسلمان؟ اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے اور کوئی دیوبندی ہے. اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے جو ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے. اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات و پات نہیں ہوتی اور اس وجہ سے میں اس مذہب کو بہت پسند کرتا تھا. یہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات پر خشک بھی نہیں ہوئی. برادران اسلام، یہ سب کچھ ہماری اختلافات اور تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے، تفرقہ بازی، مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. اور جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، یہ آپسی فوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے. شہدائیان اسلام، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم سنی بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم شیعہ بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم بریلوی بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم دیوبندی بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم سب قرآن اور حدیث کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. ہندو شہر صاحب، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وما علینا الا البلاغ المبین.